بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنے سے پہلے تعوذ کو کس طرح پڑھنا ہے اور تعوذ پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجراء کس طرح کرنا ہے، آج سے اس موضوع پر سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تعوذ کا سب سے پہلا جو حرف ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے متعلق چند قوانین آپ کے سامنے اشارے کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان تجویدی قوانین کو کس طرح جاری کر کے اس حرف کو ادا کرنا ہے، سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں، اور یہ جو قانون ہے، یہ جو قاعدہ ہے، یہ مدنی قاعدے میں بھی موجود ہے، تجوید کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب خالی ہو تو یہ الف ہے، یعنی اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم کوئی چیز بھی نہ ہو، خالی ہو بالکل، تو اس وقت یہ الف پڑھا جائے گا۔ لیکن جب الف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے، کوئی بھی علامت آ جائے تو اس وقت یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہی لکھی ہوئی ہے کہ اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خالی ہوتا تو الف پڑھتے، اب چونکہ اس کے اوپر زبر موجود ہے لہذا اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ دوسری بات کہ حمزہ کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ جو وصلی ہوتا ہے وہ وصل کے وقت گر جاتا ہے، اور حمزہ جو قطعی ہوتا ہے وہ وصل کے وقت نہیں گرتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہ حمزہ جو ہے یہ کون سا ہے؟ تو یہ حمزہ قطعی ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے، اس کا اشارہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ ایک تو یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، اور دوسرا یہ جو حمزہ ہے یہ قطعی ہے۔ فعل مضارع کا جو متکلم کا حمزہ ہوتا ہے نا وہ قطعی ہوتا ہے، تو یہ قطعی ہے، یہ وصل کے وقت نہیں گرے گا۔ تیسری بات کہ حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ تو حلق کا سب سے نیچے والا حصہ یہ اس کا مخرج ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلے کی جگہ، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہے، کل 17 جو ہے وہ مخرج ہے۔ تو حمزہ کا جو مخرج ہے وہ حلق کا نیچے والا حصہ۔ حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے تو یہ صحیح ادا ہوگا۔ اور 4 نمبر کہ یہ جو اوپر علامت موجود ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو زبر کہتے ہیں، یہ جو اوپر علامت ہے۔ زبر کا دوسرا جو نام ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہتے ہیں فتحہ۔ فتحہ، ہا اور دوسری ہا آخر میں، ان دونوں ہا جو ہے نا اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ فتحہ، یعنی یہ جو علامت اس کو زبر کہتے ہیں، زبر جو حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو منہ کھول کر ادا کرتے ہیں، اس کا دوسرا نام فتحہ ہے۔ اور جس حرف پر فتحہ ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ اب یہ جو اوپر علامت ہے اس کو فتحہ کہیں گے، اور یہ جو نیچے حرف موجود ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مفتوح۔ مفتوح، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور آخری جو چیز ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں، حرکات کی وضاحت اور ادائیگی، تو زبر، زیر، پیش، ان تینوں میں سے جب کوئی ایک مراد ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حرکت،
یعنی اکیلی زبر کو، اکیلی زیر کو، اکیلی پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ جب اکیلی مراد ہو، جب تینوں مراد ہوں اس وقت اس کو حرکات کہیں گے۔ حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات۔ تو اگر اکیلی زبر مراد ہو تو حرکت، اگر زبر زیر پیش تینوں مراد ہو تو حرکات۔ حرکت واحد ہے اور حرکات جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرکت کہتے ہیں اکیلی زبر، اکیلی زیر، اکیلی پیش کو، اور حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش تینوں کو، جمع ہے۔ اب ان کو ادا کیسے کرنا ہے؟ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان کو حرکات کہتے ہیں، تو ان کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے جلدی اور چستی سے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی معروف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے قاعدہ جو ہے یاد کرنا ہے۔ تو اب حرکت موجود ہے، اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے جلدی سے پڑھیں گے، چستی سے پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ نہیں کریں گے، حمزہ زبر آ، بس اتنی آواز آئے۔ اس کو دراز بھی نہیں کرنا، آ بھی نہیں کرنا، اور جھٹکا بھی نہیں دینا، اس طرح جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ادائیگی ہے۔ تو یہ پہلا حرف جو ہے تعوذ کا، اس کے متعلق قوانین آپ نے پڑھے، ان کی وضاحت پڑھی، یہ قوانین بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور پہلا جو حرف ہو کس طرح پڑھا جائے گا یہ بھی یاد کرنا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ اس کے بعد ہم جو ہیں ان حروف پر بات کریں گے، پھر تیسری ویڈیو انشاءاللہ اس پر۔ تو 3 ویڈیو میں یہ پہلا جو کلمہ تعوذ کا وہ مکمل ہوگا۔ اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ تعوذ مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد تسمیہ، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔